السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ، اور انشاءاللہ آج ہم یہاں پر رکوع نمبر 32 سورۃ البقرہ کا کمپلیٹ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم وقال، قاف اور الف دونوں پر پڑھے جائیں گے۔ قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اور اس کے ساتھ الف پیا ہے، یہ بھی پر پڑھا جائے گا۔ وقال لہم، میم ساکن کے بعد نون آیا ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، گناہ نہیں کریں گے۔ نبیہم، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، تشدید والے حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ میم ساکن کے بعد حمزہ اظہار شفوی ہوگا، نون مشدد پر گناہ ہوگا، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ ملکی، لام ساکن کو ہلانا نہیں، یہاں پر مد منفصل ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ملکی، مد اصلی کے بعد حمزہ بشکل الف آیا ہے تو مد منفصل لگی۔ نون ساکن کے بعد یرملون کا یا ادغام با گنہ ہوگا۔ یاد رکھیں تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی حرف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے، یا را میم لام واو نون، تو ادغام با گنہ ہوتا ہے، اور لام اور را بلا گنہ ہوتا ہے، ان پر گنہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں حمزہ ساکن ہے، تھوڑا جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تیاکم، میم وقف کی صورت میں ساکن پڑھا جائے گا، اور ملانے کی صورت میں تا کے ساتھ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أن يأتيكم، یہاں تک ہم نے سیکھا کمت، تا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بو واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی یا مدہ ہے، تینوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہی کو کھینچنا نہیں۔ سکی کی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد یرملون کا میم آیا ہے، ادغام باغنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد دیکھیں یہاں پر را آیا ہے، ادغام ہوگا، گنہ نہیں ہوگا۔ نون ساکن کے بعد یرملون کا را آیا ہے۔ رب، را پور پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، ربکم، میم ساکن رہے گا وقف کی صورت میں، یہاں تو وقف نہیں کرنا ہے، اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو میم ساکن پڑھیں گے، اور ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا کیونکہ آگے واو آیا ہے۔ أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون۔ من ربکم، میم ساکن کے بعد واو ہے، اظہار شفوی ہوگا۔ بقیتم، تنوین کے بعد یرملون کا میم ہے، ادغام باگنہ ہوگا، میم مشدد پر گنہ ہوگا۔ حرف گنہ 2 ہیں، نون مشدد اور میم مشدد، جہاں پر بھی ہوں ایک گنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ ما الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ترک، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ آلو، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ موسیٰ، مو واو مدہ ہے،
ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. سین کے اوپر کھڑی زبر ہے, حمزہ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے, ہا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے. ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. رو واو مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے کھڑی حرکات. نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا, ملانے کی صورت میں اس کی اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. من ربکم بقیت مما, قاف مستعلیہ ہے, پور پڑھا جائے گا. من ربکم وبقیت مما ترک آل موسیٰ وآل هارون تحمله الملائکہ. تحمله الحل, لام ساکن کو ہلانا نہیں, کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. ملائکہ, اور گولتا وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا. وقف بالابدال ہوگا. مما ترک آل موسیٰ وآل هارون تحمله الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. ان نون مشدد پر گنہ ہوگا. فی یا مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر, زال کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لکھا کو کھینچنا نہیں. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد یرملون کا لامہ ہے, ادغام ہوگا لیکن گنہ کے بغیر, گنہ نہیں ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا کاف آیا ہے, یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا تا ہے. دونوں جگہوں پر اقفا حقیقی ہوگا, گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم مشدد آیا ہے, ادغام شفوی ہوگا, گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. نی یا مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. وقف بالاسکان ہوگا, مد العارض وقفی ہوگا, 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. آج کا سبق ہمارا یہاں تک, ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی.